تو اچھا یہ تو ایک مثال دی ہے میں نے, ایسی بہت ساری چیزیں ہم اپنی سوسائٹی میں, اصل میں مذہب میں ہم نے دیکھو غیر مسلم نے پتہ ہے کیا کیا ہے. اسلام دو چیزوں کا نام ہے, اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق, ہے کہ نہیں؟ پھر مخلوق کے حقوق کی بھی دو قسمیں ہیں آپس کے حقوق. ایک ہے ریلیشن, بلڈ ریلیشن, ماں کے حقوق, باپ کے حقوق, بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق, بہن کے, بھائیوں کے, یہ ایک قسم ہو گئی. دوسری قسم ہے کہ بلڈ ریلیشن نہیں, ویسے ہی ایز اے انسانیت آپ کا کسی کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہوتا ہے, ایز اے انسانیت, سمجھتے ہو؟ چاہے وہ آپ کا ابا نہیں بھی ہے, ماموں نہیں بھی ہے, چاچو نہیں بھی ہے, انسان ہے. تو اب اسلام کو ہم اس وقت جو ہے اس ڈیٹیل کے مطابق 3 احکام میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. 3 قسم کے ریلیشن ہیں اسلام میں. ایک اللہ کا ریلیشن بندوں کے ساتھ, اور بندوں کا کس کے ساتھ؟ اللہ کا جو ہمارے ساتھ ہے وہ تو اللہ کا مسئلہ ہے نا. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا ریلیشن کس کے ساتھ؟ اللہ کا. گورے نے اس ریلیشن کو اپنی سوسائٹی سے آؤٹ کر دیا. سمجھتے ہو؟ ابھی میرا مقصد گوروں پر بیان نہیں ہے, اسلام کو سمجھانا ہے. گورے نے مخلوق کا جو اللہ سے ریلیشن تھا اس ریلیشن کو اپنی سوسائٹی سے کیا کر دیا؟ آؤٹ. وہ زنا کرتے ہیں, اگر بھائی لڑکی راضی ہے تو زنا جرم نہیں ہے, کیونکہ لڑکا لڑکی جب دونوں راضی ہیں تو مخلوق کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی نا اس سے, نہ لڑکی کو ہو رہی ہے نہ لڑکے کو ہو رہی ہے. لیکن ناراض کون ہو رہا ہے؟ اللہ. تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا مسئلہ ہے, یہ مذہب کا ہے, اس کو اپنی سوسائٹی سے کیا کرو؟ آؤٹ. آپ کسی مذہبی اسکالر سے پوچھیں گے, چاہے وہ عیسائیوں کا ہو, یہودیوں کا ہو, ہندو کا ہو, مسلم کا ہو, کہ بھائی لڑکا لڑکی دونوں زنا پہ راضی ہیں تو یہ جائز ہے. ہندو مذہبی اسکالر بھی کہے گا حرام, ناجائز. ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ پننا. گناہ کو کیا بولتے ہیں ہندی میں؟ پاپ. پاپ ہے نا, پاپ ہے, پاپ ہے. پننا بھی تو کچھ ہے میرا خیال ہے, کو پننا بھی پاپ ہے, یہ بہت بڑا. وہ کیا کہیں گے؟ پاپ. عیسائی بھی کیا کہے گا؟ گناہ. یہودی بھی کیا کہے گا؟ بولو نا, گناہ. جو سیکولر لوگ ہیں, انگریز ہیں, وہ کہیں گے کوئی گناہ بولو نہیں ہے. بھائی کیا نہ وہ بھی راضی ہے یہ بھی راضی ہے, تو کسی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے کسی تیسرے شخص کو؟ تو مذہب کیا کہے گا؟ نہیں بھائی, کیوں؟ اس سے آپ کا ریلیشن اس لڑکی کے ساتھ تو مضبوط ہو رہا ہے, اس کا آپ کے ساتھ, لیکن آپ کا اللہ سے ریلیشن کیا ہو رہا ہے؟ منہ سے بولے نا یار, خراب ہو رہا ہے نا. اللہ سے ریلیشن کیا ہو رہا ہے؟ خراب. تو امریکہ والوں نے, جاپان والوں نے, فرانس والوں نے, اور جرمنی والوں نے, روس والوں نے اللہ کے ریلیشن کو سوسائٹی سے نکال دی. کیونکہ جب اللہ کو نکال دیا تو ریلیشن گیا تیل لینے. گرمیوں میں کسی کو تیل لینے بھیج دیں تو آدمی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو یہ چیز تو انہوں نے ختم کر دی. پھر مخلوق کا آپس کے ریلیشن کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ریلیشن جو بلڈ ریلیشن کہلاتا ہے, جیسے ماں کا حق, باپ کا حق. اب ماں اور باپ آپ سے اچھا سلوک نہ بھی کریں تو بھی ان سے ریلیشن بنا کے رکھنا ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیشن ختم ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ بلڈ ریلیشن ہے. تعلقات اچھے یا برے ہونے سے بلڈ تو بلڈ ہی رہے گا نا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ بھائی وہ تمہاری باڈی کا حصہ ہے, پارٹ ہے, تم ان کی باڈی کا کیا ہو؟ پارٹ. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا ریلیشن ہے, یہ ختم بولو نہیں ہو سکتا. اس کی کوئی مثال اچھی سی ذہن میں آ جائے نا, کہ ایگریمنٹ کروا دیا جاتا ہے نا 2 پارٹیوں کا آپس میں, تو آپ کو وہ ایگریمنٹ توڑنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ بھائی یہ تو کمپنی نے آپ دونوں کا ایگریمنٹ کروایا ہے, اب کمپنی سے پوچھے بغیر یہ ریلیشن ختم نہیں ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں ایک ریلیشن تمہارا بنایا ہوا ہوتا ہے, ایک کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا. اللہ تمہیں کسی بھی گھر میں پیدا کر سکتا تھا, لیکن جس عورت کے پیٹ سے تمہیں جنم دیا گیا, جس کے بلڈ سے تمہیں بنایا گیا, یہ تمہاری سلیکشن نہیں ہے, یہ اس عورت کی بھی سلیکشن نہیں ہے, یہ کس کی سلیکشن ہے؟ اللہ کی سلیکشن. جس کے پانی سے تمہیں پیدا کیا گیا, نہ یہ تمہاری سلیکشن نہ تمہارے باپ کی سلیکشن, یہ سلیکشن کس کی ہے بھائی؟ اور یہ سلیکشن وداؤٹ الیکشن ہے. اگر الیکشن کروایا جاتا نا تمہیں کس گھر میں پیدا ہونا ہے,
تو پھر بہت سے لوگ جو رکشا چلا رہے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں یہاں رکشے والے کے گھر میں نہیں, ہمیں کس کے گھر میں پیدا کرا دے, ہمیں فلاں کے گھر میں پیدا کرا دے, ہمیں فلاں کے گھر میں. ہمیں ایک نام آ رہا تھا ابھی واپس چلا گیا بڑی مشکل سے, سیاست میں زیادہ نہیں بولتا, زیادہ کہ بالکل ہی بولنا چھوڑ دیا ہے. تو ہمیں فلاں کے گھر میں پیدا کرا دے تو ہم بس پھر ہماری وارے نعارے ہو جائیں, پھر کوئی غم ہماری زندگی میں نہیں ہوگا, پھر ہم جو مرضی کرتے رہے. اب میں زیادہ نہیں جاؤں گا نا, پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے. تو خیر, تو یہ جو سلیکشن ہے جس کو بلڈ ریلیشن والی سلیکشن اور ریلیشن کہتے ہیں, یہ ریلیشن وداؤٹ الیکشن ہوا ہے, اور اس میں سلیکشن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لہذا اللہ کہہ رہے جب یہ میری سلیکشن ہے تو اس سلیکشن میں تمہارے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. ایک بندہ آیا میرے پاس, کہتا یار مجھے بہت افسوس ہوتا ہے میں اس گھر میں کیوں پیدا ہو گیا, کاش میں فلاں کے گھر میں پیدا ہوتا, اس کے ابا کتنے اچھے ہیں. میں نے کہا بہت ہی بدتمیز انسان ہو ماشاء اللہ, لگ رہا ہے باقاعدہ بدتمیزی میں آپ نے ڈپلومہ کیا ہے. یہ بہت بڑا تانا ہے اپنے باپ کو کہ کاش میرا باپ وہ ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کی بیوی کل آپ کو بولے کاش میرا میاں وہ والا ہوتا, وہ زیادہ ہینڈسم ہے. آپ کا کیا خیال ہے, آپ جن عورتوں کے شوہر ہو تو کیا دنیا میں سب سے اچھے شوہر آپ ہی ہو؟ ہے بھائی. اور بہت سارے شوہر ایسے ہیں کہ آپ کی بیوی کو وسوسہ آئے گا کاش میں اس کی بیوی ہوتی, وہ زیادہ ہینڈسم ہے, وہ زیادہ مالدار ہے, وہ زیادہ خوش اخلاق ہے, بلکہ پھر اس کی بیوی بنے گی تو اور اچھے اچھے مارکیٹ میں لوگ نظر آئیں گے. تو اگر آپ کی بیگم آپ سے کہہ دے کہ آپ کا پیٹ کا سائز بھی اتنا بڑا اور آپ کا وزن بھی اتنا زیادہ, فلاں جو ہے نا آپ کا جو دوست جو عید پہ آپ کے ساتھ گھر میں کباب کھانے کے لیے آیا تھا کیا ہینڈسم ہے, کاش میں اس کی بیوی ہوتی. بولو بھائی, تو آپ کو کیسا لگتا؟ آپ کو غصہ آتا؟ پھر وہ کہتی غصہ کیوں آ رہا ہے, رائے کا اظہار کر. میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ مجھے طلاق دے دے میں وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں, میں تو ایک اظہار کر رہی ہوں کہ کاش ایسا ہوتا, کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. غریب لوگ پرانے زمانے میں نا اسی طرح کے شعر کہا کرتے تھے, پہلے کھوتے کی بڑی ویلیو تھی نا. بھائی ہو سکتا ہے نا آپ کی بیگم کو کوئی بندہ نظر آئے بڑا ہینڈسم آپ کے, وہ کاش ایسا ہوتا, دل میں وسوسے کی حد تک پتہ نہیں کس کس کے کیا کیا خیال آئے ہوں گے. لیکن اگر وہ اس وسوسے کو زبان پہ لے آئے اور آپ سے کہ میرے دل میں خیال آ رہا ہے رہ رہ کے, اور اس خیال کا اظہار کیے بغیر میں رہ نہیں پا رہی, لیکن یہ خیال کی حد تک ہے, وسوسے کی حد تک ہے, اسے آپ حقیقت نہ سمجھنا. آپ ایک دم جوش میں آؤ گے, بیگم بولو کیا خیال آ رہا ہے. وہ کہے دیکھیے آپ سیریس نہیں ہو جائیے گا, آپ کا جو دوست ہے نا جو وہ کتنا کیوٹ کتنا ہینڈسم ہے, ہو سکتا ہے وہیں آپ کی رگ پھڑکنا بولو شروع. لیکن آپ براڈ مائنڈیڈ, آپ نے کہا نہیں بھائی غلط کیوں لے کے جاؤں, نیگیٹو کیوں لے کے جاؤں, ویسا ہی اچھا لگ رہا ہوگا. لیکن آپ کی بیگم یہاں تک خاموش بولو نہیں ہوئی. پھر وہ کہتی ہے, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاں واقعی ہینڈسم تو ہے, بہت ہی براڈ مائنڈیڈ ہے نا آپ نے اس کو اچھے رخ پہ لے کر گئے نا. آپ نے کہا تھینک یو میرے دوست کی تم نے تعریف کی, بڑے گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے, تھینک یو میرے دوست کی تم نے تعریف کی, کتنا کیوٹ کتنا ہینڈسم ہے, بہت اچھا لگا کہ میرے دوست کی تم نے کیا کی ہے, کیونکہ دوست کی تعریف حقیقت میں میری سلیکشن کی تعریف ہے کہ میں نے کیسے خاندانی آدمی کو دوست بنایا ہوا ہے. تھینک یو بیگم, نائس ٹو میٹ یو. بیگم یہاں تک چپ نہیں ہوئی کیونکہ وہ آپ سے زیادہ براڈ مائنڈیڈ تھی, سمجھ رہے, وہ آپ سے زیادہ پڑھی لکھی تھی. آج کل پڑھے لکھے کو اسی کو کہا جاتا ہے, جو پڑھی لکھی بے پردہ وردے میں ہو اور اسکارف لے ہو اس کو لوگ پڑھا لکھا نہیں سمجھتے. تو کہتی ہے کاش میں اس کی بیوی ہوتی, اسٹریٹ فارورڈ اس نے یہ کہہ دیا. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا بولو. آپ نے کہا بیگم یہ کیا بےہودہ بات تم نے زبان سے نکالی ہے. تو وہ کہے دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مجھے ڈیورس دیں اور میں اس سے شادی کروں, میں تو صرف ایک رائے کا اظہار کر رہی ہوں, میرا جسم میری مرضی, میری کھوپڑی میری رائے, میری زبان
میرا سینٹینس. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آئی بات. بھائی جسم میرا جسم میری مرضی, میری کھوپڑی میرا خیال, یعنی میرا مائنڈ, جو میرے مائنڈ میں آئے. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ والا خیال آنا چاہیے, یہ والا نہیں آنا چاہیے؟ کوئی لگا سکتا ہے؟ تو میرا جسم میری مرضی, میری کھوپڑی میرا مائنڈ میرا خیال. میرا خیال تو زبان بھی میری, زبان میری تو اظہار بھی میرا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو بند کر دیں کائنڈلی, ریکارڈ نہ کریں. تو آپ کی کھوپڑی ایک دم گھومے گی کہ نہیں گھومے گی؟ تو آپ جواب میں کہو گے کہ ٹھیک ہے بیگم, پھر مجھ سے ڈیورس لے لو اور شادی کس سے کرو؟ اس سے کرو. وہ جواب میں کہ نہیں, میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں, بس ایک دل میں خیال آیا تھا, میں چاہتی تھی کہ وہ زبان پہ آ جائے, کیونکہ میں منافق نہیں ہوں کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور. منافقت یہ ہے کہ میں کہوں میرے لیے آپ سب سے اچھے, دل میں ہو کہ نہیں تیرا دوست وہ زیادہ اچھا ہے. اس لیے یہ جو آج کل جو لبرل پنا آ رہا ہے نا, اس میں اسی قسم کی آزادی سکھائی جا رہی ہے. سیکولر لبرلز جو ہے نا, اس قسم کی آزادی سکھا رہے ہیں. میں منافق نہیں ہوں, جو دل میں ہوتا ہے وہی میری زبان پہ. باقی آپ کے ساتھ میں خوش ہوں, انجوائے کریں. اب بتائیے کلیجی بنانی ہے یا کوفتے بنانے؟ بقرعید کا کاٹنے آیا تھا نا وہ, تو وہ کلیجی رکھی ہوئی ہے. تو آپ کہیں گے کمبخت, جب تجھے رہنا میرے ساتھ ہی ہے تو یہ زبان سے اس تکلف کی ضرورت تھی کیا تجھے؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ حالانکہ یہ جو سلیکشن ہے نا کہ اس عورت نے آپ کو شوہر بنایا, یہ اللہ کی سلیکشن بعد میں ہے, عورت کی سلیکشن پہلے. اس نے خود قبولا ہے. اس سلیکشن پہ آپ کو غصہ آئے گا, اس جملے سے کتنا شدید غصہ آئے گا. تو جو سلیکشن اللہ کی طرف سے ہو, جس میں آپ سے نہیں پوچھا گیا, اللہ کی طرف سے سلیکشن ہو, اس سلیکشن پہ اللہ کو اس سے زیادہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب آپ کہہ رہے ہو کہ کاش میں اس کے گھر میں پیدا ہوتا, وہ میرا باپ ہوتا. کیونکہ آج بہت سے نوجوانوں کے دل میں نا کھوپڑیاں آؤٹ ہو گئی ہیں. مجھ سے آگے کہہ رہے ہیں کہ کاش میں, اب پرانا قصہ ہو گیا, وہ نوجوان نہیں سمجھے گا کہ میں اس کی بات ممبر پہ کر رہا ہوں. مجھ سے آ کے کہہ رہا ہے کہ کاش میں فلاں کے گھر میں پیدا ہوتا, وہ اس کے ابا بہت اچھے ہیں, میرے والے ابا اچھے نہیں ہیں. تو میں نے کہا کہ تو پیدا ہی نہ ہوتا تو سب سے اچھا تھا. جو ابا اللہ نے آپ کو دے دیے نا, تو یہ آپ کی مرضی کے بغیر دیے, پوچھے بغیر دیے. تو یہ گاڈ, یہ خدا کا سلیکشن ہے. جب اللہ نے اس کے بلڈ سے, اس کے خون سے آپ کو بنا دیا, تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ یہی آپ کا باپ ہو اور یہی عورت آپ کی ماں ہو. تو جب اللہ نے کر دیا, تو جن کا خدا سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے وہ تو کہیں گے کاش یہ میرے ڈیڈ نہ ہوتے. لیکن جو اللہ سے اپنے ریلیشن کو بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ جیسا بھی آڑا ترچا ابا ہو, جیسی بھی ماں ہو, مجھے کیا ہے, قبول ہے. اور میرے لیے اس کائنات میں اس سے اچھا باپ یا اس سے اچھی ماں ہو نہیں سکتی تھی. لیکن یہ ان لوگوں کی باتیں جو اپنا ریلیشن کس سے بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, اللہ سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو میں جو ایکسپلین کر رہا تھا, جو ٹاپک چل رہا تھا, وہ یہ کہ گورے کے ہاں اللہ کے ریلیشن کی بھی کوئی حیثیت بولو نہیں. اس لیے ان کے یہاں, اب کیا میں گورے پہ زیادہ نہیں ڈیٹیل میں جاؤں گا, پھر وہ ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. اب تیسرا ایک ریلیشن مخلوق کا آپس میں, اللہ کا ریلیشن مارکیٹ سے کیا کر دیا انہوں نے, شارٹ. دوسرا ریلیشن تھا بلڈ ریلیشن, وہ بھی مارکیٹ سے کیا کر دیا گورے نے, بولو شارٹ. ان کے یہاں بلڈ ریلیشن کی بھی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. 18 سال کے بعد بھی آپ آزاد, 18 سال سے پہلے بھی آپ بولو آزاد. باپ ایک تھپڑ لگایا, پولیس کو بلا لو فوراً. سمجھتے ہو؟ تھپڑ لگایا آپ نے, کس کو بلا لیا, پولیس کو. ماں نے تھپڑ لگایا, کس کو بلا لیا, تو ریلیشن گیا. وہ ماں نہیں, وہ خان سامہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ میڈ ہے, وہ ماسی ہے آپ کی خدمت کے لیے. وہ باپ نہیں ہے, وہ کیا ہے, خان سامے ہوتے ہیں نا گھروں میں خدمت کے لیے. تو ابا تو نہیں ہوا نا وہ, جو نہ ڈانٹ سکے, جو نہ نصیحت کر سکے.
جو ہر وقت یہ دیکھے کہ میرے بیٹے کا موڈ کہیں آف نہ ہو جائے تو وہ ابا نہیں ہے بھائی. وہ کیا ہے, میں واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا یار بالکل میرے اوپر فٹ آ رہا ہے یہ واقعہ. ایک دفعہ ایک ابا اور بیٹے آئے نا میرے سے ملاقات کے لیے, دونوں بڑے پڑھے لکھے تھے, بہت پڑھے لکھے ماشاء اللہ, تعلیم بہت تھی دونوں کے پاس. تو باپ کو کچھ شکایت تھی بیٹے سے. اب جب باپ بولنے لگے تو بیٹا بولنے ہی نہ دے. بیٹے کی آواز زیادہ اونچی ہو رہی ہے, باپ تھوڑا آواز پست کر کے بات کر رہا ہے کہ میں زیادہ اونچا بولا تو بیٹے کی جو طبع نازک ہے وہ ایسا نہ ہو اس پہ میری یہ اونچا بولنا گرا گزرے اس طبع نازک پہ. تو باپ بات کیسے کر رہا ہے, بہت لو. دیکھیے مفتی صاحب, دیکھیں بیٹا آپ کائنڈلی جذباتی نہ ہو, دیکھیں بیٹا آپ جذباتی نہ ہو, میں بتا رہا ہوں وہ چیخ رہا ہے 2 فٹ نا ابا کے سامنے اچھل رہا ہے. پھر باپ بڑا کنٹرول کر کے نا, دیکھیں آپ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں, آپ جذباتی ہو رہے ہیں, مفتی صاحب میں سمجھاتا ہوں, آپ ذرا کائنڈلی ان کو خاموش کرائیے. میں نے تھوڑی دیر میں اندازہ لگا لیا کہ غلطی سے جس کو بیٹا ہونا چاہیے تھا وہ باپ ہے, جس کو باپ ہونا چاہیے تھا وہ کیا ہے, وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے. یعنی اللہ اگر ہم سے مشورہ لیتا تو ہم کہتے اللہ اس کو باپ ہونا چاہیے تھا اور اس کو کیا ہونا چاہیے تھا. ظاہر ہے ہمارے مشورے غلط ہی ہوں گے, لیکن اول نظر میں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ کسی فرشتے کی طرف سے کوئی فالٹ تو نہیں ہو گیا کہ جس کو باپ بنایا جانا تھا اس کو بیٹا بنا دیا غلطی سے, اور جس کو بیٹا بنا دیا اس کو ہونا کیا چاہیے تھا, باپ. اور آسان لفظوں میں کہ باپ بعد میں پیدا ہو گیا, بیٹا غلطی سے پہلے پیدا ہو گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. باپ کیا ہو گیا بھائی, ادھر 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 توجہ رکھیں, یہ چینج ہوتے رہتے ہیں گارڈ, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. باپ غلطی سے بعد میں پیدا ہو گیا اور بیٹا پہلے. ہوتا تو یہ کہ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے بیٹا بعد میں, لیکن اللہ کی قدرت بھائی, جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ نے کوئی معجزہ دکھانا ہو کہ اس گھر میں باپ پہلے پیدا ہو گیا ہے اور بیٹا بعد میں. تو میں نے کہا یار یہ تو اس کو نہ میرا خیال ہے نہ اپنے باپ کا خیال ہے, 2 فٹ ایسے اچھل رہا ہے تو یہ کیا ہے یار, ہماری سوسائٹی کدھر جا رہی ہے. یہ کوئی یورپ امریکہ کا واقعہ نہیں ہے, ادھر ہی کا واقعہ ہے, کراچی اسٹیشن, سمجھ رہے ہو, اور پڑھی لکھی فیملی کا واقعہ ہے. تو میں نے پھر ان کا قصہ بیان میں بتایا, میں نے کہا اس طرح آئے تھے, تو وہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا بالکل صحیح نقشہ کھینچا ہے مفتی صاحب, بالکل صحیح نقشہ کھینچا ہے, ایسا ہی ہے, ہم گھروں میں باپ نہیں ہے, ہم گھروں میں کیا ہیں, اولادیں. اچھا یہاں ایک اور بات میں بتا دوں, ٹاپک نہیں ہے لیکن جب بات چل پڑی ہے نا تو پوری مکمل کر لو. یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ہے کہ اگر غلطی سے کوئی فرما بردار بیٹا مل گیا نا ابا کو, ابا نے بھی اس کی پھر ایسی کی تیسی کرنی ہوتی, اس کے جائز مطالبے بھی نہیں مانتے پھر ابا. یہ بھی بے اعتدالی ہے. پھر اسی کو سب سے زیادہ نچوڑا جاتا ہے کیونکہ یہ بات مانتا ہے, اور جو نہیں مانتا وہ گھر میں باپ بن کے عیش کرتا ہے. ایسی بہت ساری کمپلینز آئی بھی ہیں, اور میرے بھائی ہم نے اسی سوسائٹی میں ٹائم گزارا ہے, ہم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ جو بدتمیز ہوتا ہے اس کے سارے حقوق ہو رہے ہیں, اور جو بیچارہ تمیز سے ابا کی خدمت کر رہا ہے ابا اس کو نچوڑتے ہی چلے جاتے ہیں. ایک دفعہ ایسا بھی میرے پاس کیس آیا, پرانا قصہ ہو گیا, یہ میں فرضی قصے نہیں سناتا, لوگوں نے کمنٹس میں کیا ہوتا ہے فضول قصے سنا رہا ہے, یہ مشاہدات پر مبنی قصے ہیں. جو فرضی ہوتا ہے نا پھر میں منہ سے بتا دیتا ہوں یہ فرضی ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. ایک دفعہ ایک کیس آیا, اور اتفاق دیکھیے ایک باپ بیٹا آئے, اور جب انہوں نے میرے سامنے بات چیت کی تو آپ حیران ہوں گے, جو باپ تھا وہ باپ لگ بھی رہا تھا. یعنی حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے, اور جو بیٹا تھا وہ بات چیت سے لگ رہا تھا کہ واقعی یہ صحیح ٹائم پہ پیدا ہوا ہے, یہ بیٹا ہی ہے. یعنی ایسا ہوتا بہت کم ہے, لیکن ایک کیس ایسا بھی آیا کہ باپ بیٹے دونوں آئے, دونوں کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا, تو حیرت اس پر ہو رہی ہے کہ جو باپ تھا وہ لگ بھی کیا رہا تھا. نہیں ہے بات سمجھ میں. یعنی بیٹا بڑی تمیز سے ابا کے سامنے بات کر رہا تھا کہ میری آواز اونچی ہونے سے ابا کو غصہ نہ آ جائے, تو لو اپنی آواز کو پس کر کے بات کر رہا تھا. تو میں حیران ہوا کہ اس زمانے میں بھی الحمدللہ ابا پہلے پیدا ہو رہا ہے اور بیٹے بعد میں, نہیں بالکل وہی اسٹائل جو نیچرل ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. تو بڑی حیرانگی ہوئی. تو
تو میرا خیال تھا کہ یار اتنا اچھا بیٹا ان کو ملا, بات بھی آرام سے اور ابا کا احترام بھی. ابا نے نچوڑا ہوا تھا, سمجھ رہے, ابا نے کیا کیا ہوا تھا, نچوڑا. اس بیٹے کا ایک جائز مطالبہ تھا. آپ کہو مفتی صاحب کیا شادی لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ بھائی جو قصہ آیا تھا وہی سناؤں گا نا. بیٹا کہہ رہا تھا ابا میں یہاں شادی کرنا چاہتا ہوں. باپ کہہ رہا تھا کہ بولو نہیں. تو میں نے باپ سے پوچھا کہ کیوں نہیں کر رہے, کیا وہ لڑکی چرس پیتی ہے؟ آپ کو ڈر ہے کہ ہمارے خاندان میں چرس آنا نہ شروع ہو جائے؟ یا اس لڑکی کے خدا نخواستہ 20 بوائے فرینڈ ہیں کہ آپ کو ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو موبائل پہ کوئی اور ہو, سامنے کوئی اور ہو اور دل میں کوئی اور ہو؟ کوئی غیر اخلاقی کردار کی بری ہے؟ نہیں بھائی, کوئی کردار کی بھی بری نہیں ہے. بس ابا کی گوٹ آ کے اٹک گئی ایک جگہ, یہاں نہیں, کہیں بھی کرا دوں گا, یہاں نہیں. میں نے اس کے باپ کو اتنا سمجھایا, میں نے کہا تیرا بیٹا ناجائز ریلیشن نہیں قائم کر رہا, کما بھی رہا ہے, اب اسے کوئی پسند آ گئی ہے, خدا کے بندے اس کا تو اتنا تو کر لو یار, اتنا تمیز والا بچہ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو کچھ اس کے بھی تو حقوق ہیں, کچھ اس کی بھی تو چاہتے ہیں. بھائی 1 گھنٹہ باپ کو سمجھایا ہے, ٹس سے مس نہیں ہوا, وہ ٹس سے ہلا نہیں اپنی جگہ سے. تو پھر جب اولاد باغی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے. یار ایک اور کیس, یہ قصے سنانے میں پتہ ہے کہ آپ قرآن نے بھی واقعات بہت سنائے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ قرآنی آیات کم پڑھتے ہیں. میں آیت ایک پڑھتا ہوں, اس کو ایکسپلین کرنے میں وہ واقعات سناؤں گا جو سوسائٹی میں چل رہے ہیں, کیونکہ ہم نے 1400 سال پرانی سوسائٹی کی اصلاح نہیں کرنی, ہم نے قرآنی آیات جو منطبق کرنی ہے اس سوسائٹی پہ کرنی ہے. تو اس سوسائٹی میں جو ظلم ہو رہا ہے نا, تو وہی واقعات تو میں سناؤں گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دفعہ میرے سامنے آئے سارے داڑھی والے بھائی, ابا بھی تبلیغ میں وقت لگا ہوا, داڑھی, سارا علماء صلحاء کا خاندان. یہ بہت ہو رہا ہے گھروں میں, خوب اس کو نوٹ کر لیں اچھی طریقے سے. بیٹے نے کیا کیا, ابا کے کاروبار کو بہت آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. آپ کو پتا ہے جب سارے نالائق بھائی ہوتے ہیں شروع میں تو کچھ کرتے نہیں ہیں. ایک بیٹے نے بڑی محنت کی, اب جب گھروں میں دے دنادن نوٹ آنا شروع ہو گئے تو باقی بھائیوں کی بھی آنکھیں بولو کھل گئی. 15-20 سال کے بعد وہ بھی کاروبار میں, اب تک وہ کیا کھا رہے تھے, پیڑے. مسئلہ سن رکھا تھا ابا نے کہ باپ کے کاروبار کو اگر کوئی بیٹا ترقی دیتا ہے تو وہ بیٹا باپ کے کاروبار میں پارٹنر نہیں بن جاتا. اس کاروبار کا مالک کون رہتا ہے, باپ. بالکل اسی شرعی اصول کے تحت ساری آمدن ابا کے پاس آ رہی اور ساری گھروں میں مشترک خرچ ہو رہے. اب جو بیٹا بزنس میں اتنی ترقی دی ہے اس کو یہ خیال آئے گا نا کہ ساری محنت 10 سال سے میں کر رہا ہوں اور سب بھابیاں بھی کھا رہی ہیں, بھتیجے بھی کھا رہے ہیں, اور ساری بہنوں میں بھی ڈیوائڈ ہو رہا ہے, سارے بھائیوں میں بھی ڈیوائڈ ہو رہا ہے, مجھے ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولو نہیں مل رہا. اور کھا بھی تسلی سے رہے ہیں, شادیوں پہ بھی دے دنادن اڑا رہے ہیں, قربانی کے جانور آ رہے ہیں تو 15-20 لاکھ کے آ رہے ہیں. تو اس بیٹے کو خیال ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ بھئی میرے خون پسینے کی کمائی ہے, تو اس سے اتنے موٹے موٹے کٹے لے کر آ رہے ہو تم, لاسانی اور دل پسند کے بچڑے. غریب آدمی تو دل پسند کی مٹھائی خریدتے ہوئے اس کی شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے, اس کو ڈبل ڈبے خریدنے پڑتے ہیں. تبھی دیکھو غریب 2 ڈبے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس لیے کہ وہ ڈبہ مٹھائی کھانے کا دل چاہتا ہے, لیکن جب قیمت پتہ چلتی ہے تو شوگر کیا ہو جاتی ہے, ٹینشن چٹ ڈاؤن ہوتی ہے, 2 ڈبے خریدتے ہیں. وہ بلڈ پریشر کی دوا جس دن مہنگی ہوئی نا, تو کسی نے ایک میم بنائی کہ ایک آدمی گیا میڈیکل اسٹور پہ, بی پی کی دوا چاہیے. اس نے جب قیمت بتائی اس نے کہا بھائی اس سے زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, قیمت سن کے, تو بغیر خریدے ہی ہم ٹھیک ہیں. اب کیا ہو رہا ہے, ابا کو جب یہ بات بتائی جائے کہ بھائی یہ سارا نچوڑا ہوا اس کو, تو اب دوسرے بھائیوں کو بیٹوں کو کنٹرول کرو نا, تو ابا فوراً کس چیز کا حوالہ دیتے ہیں, میں باپ ہوں, کیا تمہیں مجھ سے میرا احترام نہیں ہے.
اب کچھ مذہبی اسکالرز کے پاس جب ان کا یہ کیس گیا ہے تو انہوں نے بیٹے کو ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, باپ کا جھگڑا لے کر آئے ہو ہماری عدالت میں. نہیں, یہی بات سمجھ میں, باپ سے لڑ رہے ہو یار تم پیسوں کے, اور کس چیز پہ, نیچ چیز پہ, پیسوں پہ. چھوڑو یار, تمہیں تو چاہیے خود کما کے بھی کس کو دو, باپ کو دو. وہ بیچارہ اور ٹھٹھرتا جا رہا ہے. خوب سمجھ لو, شریعت میں پیسوں کے معاملات میں نہ باپ نہ ماں, پہلے معاملات کلیئر کرو, اس کے بعد باپ باپ ہے, ماں ماں ہے. میں نے ان سے کہا باپ سے اچھا سلوک کرو, پیسوں میں 2 اور 2 4 کی طرح پہلے کلیئر تو کرو تمہارا کیا ہے, باپ کا کیا ہے, بیٹوں کا کیا ہے. پھر جو تمہارا ہو نا وہ سارا اٹھا کے باپ کو دے دو, پھر بولو ابا یہ سب کچھ آپ کا ہے, لیکن پتا تو چلے تمہارا ہے کیا, باپ کا ہے کیا, بھائی کا ہے کیا. ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا تمہیں تمہاری محنت پہ کیا مل رہا ہے. صرف ثواب ہی چاہیے تو بتا دو ابا صرف ثواب کے لیے کام کر رہا ہوں. اگر اتنا بڑا ظرف ہے تو سبحان اللہ. تم تو پیسوں کے لیے کام کر رہے ہو اور پیسے نہ ملیں تو اس سے آپس کا ریلیشن خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ خراب ہوگا بھائی ریلیشن. میں نے کہا بھائی ابا سے جا کے پہلے معاملات سیدھے کرو, ابا سے بولو ابا میں جو اتنی خدمت کر رہا ہوں آپ کی کر رہا ہوں, بھائیوں کی فری پھوکٹ میں نہیں کروں گا. پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں احسان کا قائل ہوں, بھائیوں پر احسان کرو, باپ پر بھی, لیکن احسان کا وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جس سے آپس کے ریلیشن خراب ہو. احسان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی بتا رہا ہوں. میں آپ کو باپ سے ورغلا نہیں رہا, نہ ماں سے نہ بھائیوں سے. طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ یہ معاملات کو پہلے صاف کرو کہ میں جو آپ کے ساتھ یہ بزنس کر رہا ہوں میری محنت خرچ ہو رہی ہے, آپ میرے ابا ہیں, تو اگر صرف اپنی ذات کی حد تک آپ کھا رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہے. ان بھائیوں کو بھی اللہ نے 2 عدد پاؤں دیے, 2 عدد ہاتھ دیے. پہلے اس کاروبار کو بیٹھ کے اس کی حیثیت دیکھیں کہ محنت میری زیادہ ہے تو مجھے ثواب کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بولو چاہیے. مجھے ثواب کے علاوہ بھی کیا چاہیے؟ کچھ چیزیں چاہیے. ایک آدمی آیا, چلو پھر قصے لمبے ہو جائیں گے, بھی چھوڑو, گرمی بھی بہت ہے نا. قصوں کے بیچ میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہوتا ہے نا, تو میں نے ان سے کہا میرے بھائی پہلے آپ بولو ابا چونکہ میری محنت زیادہ ہے, یا تو میری الگ سے کوئی تنخواہ ہو یا کاروبار میں مجھے باقاعدہ پارٹنر بنایا جائے اور پرسنٹیج طے کی جائے میری. سمجھتے ہو؟ کہتے جب میں یہ بات کرتا ہوں ابا کو غصہ آتا ہے. میں نے کہا ابا کا غصہ آنا غلط, اور یہ ٹیکنیکل فالٹ دینداروں میں زیادہ ہے, یہ ذہن میں رکھو. مسجد کے امام کرپٹ نہیں ہوتے, صحیح ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی کرپٹ ہوگا نا آپ اس کو بتاؤ کہ یہ چندے کا حساب دو تو وہ فوراً علماء کی تعظیم کی حدیثیں آپ کو سنانا شروع کر دیں گے کہ عالم سے کیسے بات کی جاتی ہے, عالم سے بد کلامی نہیں کی جاتی. اس کا مطلب یہ مذہب کا غلط استعمال ہو رہا ہے. صحیح ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ عالم ہو امام ہو جو بھی ہو بھائی, پیسوں کے معاملات میں شریعت نے سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت ہی یہی ہے کہ پیسے کو معاملے کیا ہونے چاہیے, ایک ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے. آپ بدگمانی کا موقع نہ دیں. ہم کیوں یہاں لوگوں کو کمیٹی کو بتاتے ہیں بار بار کہ بھائی میرے پاس جتنا پیسہ آ رہا ہے میں کہاں سے گھروں کو کھلا رہا ہوں. مسجد کی انتظامیہ کو بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ چندے لے کے کھا رہے ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں گے میں جواب دینے کا پابند ہوں گا. اگر مسجد کی انتظامیہ مجھ سے پوچھتی ہے مفتی صاحب آپ 2005 میں آئے تھے, آپ کے پاس ایک پھٹ پھٹی سی گاڑی تھی, پھٹ پھٹی سی بائک تھی, آج آپ ریوو میں گھوم رہے ہیں, ہمیں شک ہو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندے ہو رہے ہیں, تو مسجد کی کمیٹی یہ مجھ سے پوچھنے کا کی اہل ہے اور میرے اوپر لازم ہے میں کہ جواب دوں کہ یہ کہاں سے آیا پیسہ. اگر مجھے غصہ آ رہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو پوچھ لے, ہاں ہر گلی محلے والا نہیں پوچھ سکتا, لیکن ہم جس انتظامیہ جس مسجد میں ہیں اس پہ خطرہ ہے کہ بھائی مسجد کے نام پہ پیسہ نہ کھا رہا ہو کہیں سے لے کے. لوگ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ مدرسہ ہوتا ہے, خطرہ ہوتا ہے مدرسے کے نام پہ پیسہ کھا رہا ہے. مدرسے کے محتمم سے اگر مدرسے کی انتظامیہ پوچھتی ہے, میں ہر گلی محلے والے کو یہ اتھارٹی نہیں دے رہا کہ چل کے روک کے پوچھے کہاں سے آ رہا ہے, ظاہر ہے اس کا تو کوئی انتہا نہیں ہے. پھر اگر مدرسے کی انتظامیہ کو محتمم نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ یہ پیسہ میرے پاس کہاں سے آیا, جب مدرسہ بنا تھا اس وقت میں غریب تھا, آج مدرسہ ترقی کرتے ہی اتفاق سے میں بھی ترقی کر گیا ہوں, تو یہ ڈارون کی تھیوری کی طرح ایک اتفاق ہوا ہے کہ اتفاق سے بندر سے انسان بن گیا, یہ اس کی کوئی لاجک بھی ہے؟
تو میں بھی غریب سے اچانک مالدار بن گیا, محتمم سے لوگ پوچھنے کا یعنی حق رکھتے ہیں مسجد کی مدرسے کی انتظامیہ کہ محتمم صاحب جب آپ آئے تھے تو آپ کے پاس ایک پھٹ پھٹی سی موٹر سائیکل تھی, جیسے جیسے مدرسہ ترقی کر رہا ہے آپ بھی شادیاں کرتے چلے جا رہے ہو. اگر محتمم کو غصہ آ گیا نا یہ سن کے, اس کا مطلب گڑبڑ کر رہا ہے, 2 نمبری ہے. اور پھر مذہبی آدمی ہوگا نا تو مذہب کا لیبل لگائے گا, داڑھی رکھی ہوئی ہے میں نے, تمہیں شرم نہیں آتی, داڑھی کا احترام نہیں کرتے. میں عالم ہوں, تمہیں شرم نہیں آتی, علماء سے ایسی بات کرتے ہو. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء پیغمبروں کے وارث ہیں. اور بھائی جان آپ حدیث کو کہاں فٹ کر رہے ہو؟ غلط جگہ فٹ کر. یہ حدیث اس موقع کے لیے نہیں ہے, اس موقع پر وہ آیت ہے کہ اے ایمان والو آپس کے لین دین میں بھی پیسوں کے معاملے میں کلیئر رہو. جب آپس کے لین دین میں, تو مدرسے کے لین دین میں تو کہاں سے تجھے اجازت ہے کہ جو مرضی کرتا رہے؟ مسجد کے چندے میں تجھے کس نے اتھارٹی دی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو تم سے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی. تو ابا جو تھے نا, ابا, یہ مذہبی لوگوں میں زیادہ بڑا مسئلہ ہے. فوراً ایسے موقع پہ مذہب کا استعمال کرنا شروع. تو میں تو یہاں یہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, شاکر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہماری کمیٹی کے ممبر رہے ہیں, یہ لوگ, یہ گواہ ہیں. میں نے 100 دفعہ بولا ہے بھائی میرے اوپر انگلی نہیں اٹھانا, مجھ سے پوچھنا کہ یہ کہاں سے آئی ہے ریوو آپ کے پاس, آپ 4 گھروں کو کیسے پال رہے ہو, آپ پوچھو گے میرے ذمے جواب ہے. اگر مجھے غصہ آ گیا اس کا مطلب دائیں بائیں سے, ٹھیک ہے نا, کیا کر رہا ہوں میں, الگ سے رسیدیں چھپی ہوئی ہیں پھر ہم نے. تو ابا اب کیا کر رہے ہیں, ابا کیونکہ وہ نیک ہیں, انہوں نے ابا کے فضائل قرآن و سنت میں سنے ہوئے ہیں, گھروں میں ابا کا احترام بھی ہوتا ہے, لہذا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ اب ابا سے اگر بیٹا کوئی بات کرتا ہے اور جھگڑا ہوتا ہے تو وہ کیس جاتا ہے کسی مذہبی اسکالر کے پاس. مذہبی اسکالر بیٹے کو ڈانٹنا شروع کر دیے. سارے ایسے نہیں ہوتے, جو علماء مفتیان کرام ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ ابا کو ناجائز فیور کرنا شروع کر دیں, لیکن نارملی تو ایسا ہی ہوتا ہے. یار تجھے شرم نہیں آتی, پیسوں پہ جھگڑ رہا ہے, وہ بھی کس سے, باپ سے. انتا و مالک لابیک, تیرا مال سارا تیرے باپ کا مال ہے, حدیث ہے. تو میرے پاس جب آیا نا تو میں نے کہا یہ جو حدیث میں آتے ہیں نا تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے, اس کا مطلب پہلے پتا ہو کہ تیرا ہے کیا اس میں, یا تو تیرا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تیرا ہے کیا. پھر اٹھا کے باپ کو دے گا نا تو باپ بھی احسان مانے گا, تھا بیٹے کا, دے کس کو دیا, مجھے دے دیا اس نے, ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا. اور یہ اخلاقی ترغیب ہے. حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹا جو کچھ کمائے اور باپ کو ضرورت بھی نہ ہو پھر بھی, کیونکہ ایسے ابا بھی ہم نے دیکھے ہیں, بیٹا کہہ رہے میں کما کما کے بھیج رہا ہوں, گدھا بنا ہوا ہوں, اور ابا تاش میں اڑا رہے.